الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں نمبر پر زوجہ بننے والی خاتون سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، حالانکہ خاندان میں ان کے نہ والد نے اسلام قبول کیا تھا نہ بھائیوں نے، یعنی ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن شروع اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جہش، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ کی ہجرت بھی کی۔ حبشہ کے اندر جو پہلی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی وہ ہجرت انہوں نے کی، اور وہاں جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اس علاقے میں، حبشہ کے علاقے میں، عبید اللہ بن جہش فوت ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ وہ عیسائی بن گئے تھے، لیکن محدثین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ محدثین میں سے کچھ نے یہ کہا، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تھے اور فوت ہو گئے، مرتد نہیں ہوئے تھے۔ تو عبید اللہ بن جہش کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام تھا رملہ ان کا نام تھا، اور ان کے والد ابو سفیان تھے، ابو سفیان کا نام تھا سخر نام تھا، ابو سفیان کنیت تھی۔ اور سیدہ ام حبیبہ کنیت اس لیے تھی کہ حبیبہ ان کی بیٹی تھی جو عبید اللہ بن جہش سے تھی۔ تو ان کے والد جو تھے ابو سفیان، وہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف بھی تھے، لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بن گئے تھے۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہو گئی تو بڑی پریشان تھی، بڑے غم کی حالت میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ عبید اللہ بن جہش فوت ہو چکے ہیں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ پردیس میں تھی، پریشان تھی، اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کوئی سہارا بن جائے، شوہر بھی فوت ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے نام خط بھیجا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن عاص، یہ بھی قریش کے سردار تھے، یہ بھی پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عمر بن عاص وہاں پر موجود تھے، ان کو قریش والوں نے بھیجا تھا کہ جا کر نجاشی سے کہو جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اس سے جا کر کہو کہ ہمارے بندے واپسی بھیج دے جو ہجرت کر کے گئے ہیں۔ لیکن یہ بڑی لمبی ایک کہانی ہے، ایک بڑا لمبا موضوع ہے، تو اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ عمر بن عاص اس نیت سے گئے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو واپسی لے کر آئیں، خود عمر بن عاص۔ پھر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، نجاشی سے کوئی خط پیش کیا جس کے اندر یہ تھا کہ آپ ام حبیبہ کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا تھا اپنے صحابی کے نام۔ اب یہ پیغام عمر بن عاص بیان کر رہے ہیں۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے عمر بن عاص۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جسارت کی کہ میں بادشاہ کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو قاصد آیا ہے، ابھی جو خط دے کر باہر گیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے اور ہمارے دشمن کا خط لے کر آیا ہے۔ تو نجاشی نے کیا کیا؟ عمر بن عاص خود بیان کرتے ہیں کہ نجاشی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، نجاشی نے مجھے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میرے ناک سے بھی خون نکلنے لگ گیا۔
کہتے مجھے شدید ملال ہوا کہ میں نے کیوں ایسا مطالبہ کیا جس سے میری رسوائی ہوئی۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ معذرت خواہ ہوں میں نے جسارت کی، آپ کو بہت برا لگا۔ تو بادشاہ نے یہ الفاظ کہے کہ آپ اس شخص کے قاصد کے بارے میں کہتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں، کہ جس شخص کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا۔ یعنی نجاشی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا تھا، سمجھتا تھا، اگرچہ وہ دنیا کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکا، اپنے لوگوں رعایا کی وجہ سے، لیکن اس نے یہ قبول کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ وجہ بنی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایک وہ شخص جو عجمی ہے، جو دوسرے علاقے کا بادشاہ ہے، وہ بھی مانتا ہے، ہم تو اس کے قبیلے کے، ہم کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جا کر اسلام قبول کر لیا دوبارہ جب واپسی گیا۔ تو اس موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے تھے، اس نے آ کر خط دیا تھا۔ نجاشی نے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ۔ اور وہ کیسے طے پایا؟ سیدہ ام حبیبہ سے نجاشی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی قریبی یہاں پر کوئی ساتھی ہے جو میں وکیل بنا سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا قریبی خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ میرا قریبی ہے اور میرے قوم کا بھی ہے۔ تو ان کو نجاشی نے وکیل بنایا۔ اس کے بعد اس نکاح کی تقریب کے اندر جو صحابہ موجود تھے، ان میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ بھی شریک تھے۔ تو انہوں نے تقریب سجائی، اس کے بعد نکاح پڑھایا خالد بن سعید نے۔ اس کے بعد نجاشی نے 400 دینار حق مہر بھی اپنی طرف سے مقرر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تکمیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ولیمہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا ولیمے کا اہتمام کرو، کیونکہ مسلمان ولیمہ بھی کرتے ہیں، ان کی یہ طریقہ کار ہے۔ تو ولیمہ بھی کیا، بڑا اچھا ولیمہ کیا۔ اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کے لیے روانہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ جب مدینہ منورہ پہنچی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی پہنچی، کیونکہ وہ ان کے قوم کے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ ام حبیبہ کی والدہ تھی، وہ ان کی پھپھو لگتی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ولیمہ کیا وہاں اپنی طرف سے، مدینہ کے اندر گوشت کا ولیمہ کیا، اور بڑا بہترین ولیمہ کیا، حاضرین کو کھانا کھلایا۔ سیدہ ام حبیبہ کا دوبارہ ولیمہ کیا سیدنا عثمان نے۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی طے پا گئی، ہو گئی، اور نجاشی نے حق مہر ادا کر دیا۔ یہ 6-7 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کر لیا۔ تو یہ ام المؤمنین قرار پائی، اور بڑی ہی عظیم خاتون تھی، بڑی نیکوکار تھی۔ ان کے بارے میں یہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک دفعہ جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہو گئے، تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگوائی، حالانکہ خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ آپ نے کیوں کیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، یعنی سوگ 3 دن ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا، سوائے اپنے شوہر کے اگر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن وہ سوگ ہوتا ہے، عدت ہوتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے خوشبو منگائی تاکہ میں اپنا سوگ ختم کر سکوں۔ اور یہی ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن اور رات کے اندر 12 نوافل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ تو فرماتی ہے ما سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کبھی بھی میں نے یہ 12 نفل نہیں چھوڑے، ہمیشہ یہ پڑھا کرتی تھی۔ تو سیدہ ام
حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور ان کا جنازہ نماز مروان بن حکم نے پڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ام حبیبہ میری یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن میں جام طہور، قیامت کے دن جنت میں جام طہور آپ کے ساتھ پیوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کے جو زندگی کے معاملات تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، وہ بھی مرد حضرات کے لیے بھی نمونہ ہے، عورتوں کے لیے تو ہیں، مرد کے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔